اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنجين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام آمين يا رب العالمين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتا ہوں اس رب کائنات کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، جو تمام کمالات کا نقطۂ آغاز ہے، جس کی رحمت و لطف و کرم نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ عالم اپنے وجود کی بقا کے لیے ہر دم ہے اس کمال مطلق کی نظر کرم کا محتاج ہے. ہمارا درود و سلام ہو سرکار انبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کی بعثت و خلقت کا مقصد ہی گروہ بشر کو آدمیت سے نکال کر انسانیت اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و ہدایت کی روشنی سے روشناس کرنا. ماشاءاللہ. ہمارا درود و سلام ہو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام پر، جنہوں نے انہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے وقت میں عادات و واقعات کے مطابق اپنے وقت کے ظالم و جابر و فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف قیام کیا اور ان مقاصد کو عملی کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دیں. یوں تو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کا ہر لمحہ اور ہر قول و عمل بنی نوح انسان کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، لیکن اس تمام صعب و کوشش میں واقعی کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کو تاریخ بشریت میں ایک منفرد و ممتاز مقام حاصل. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد. صل على محمد وآل محمد. آپ لوگوں کی خدمت میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی حدیث جو کربلا کے واقعے کے سلسلے میں بیان فرمایا، در حقیقت یہ محمد بن حنفیہ کے لیے وصیت کے عنوان سے تحریر فرمایا تھا. اس کا ایک مقطع، ایک جملہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو اپنے قیام کے سلسلے میں فرمایا، میں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا محسنا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح لامة جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. اور اسی طرح یہ طویل وصیت نامہ ہے جو محمد بن حنفیہ کے نام لکھا. انہی جملوں کے اندر اگر سرسری نگاہ بھی دوڑائی جائے تو قیام امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کھل کر سامنے آتے ہیں. اگرچہ مقتل کی کتابوں میں اور مقتل کے سلسلے میں تحقیق کرنے والے علماء کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ مقصد قیام حسینی کا اصلی اور بنیادی مقصد کیا تھا. اس سلسلے میں گزشتہ سالوں میں مسلسل بیان میں کرتا رہا ہوں، لیکن اس دفعہ
مقصد قیام اسلام کو بیان کرنے کے بعد اب میں اس پر دوبارہ گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ اس مقصد اور ہماری یہ عزاداری کے مقصد کے سلسلے میں اور ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں کیا بنتی ہے تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ کی تمام کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک سوال سن 61 ہجری سے لے کر اب تک ہر انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، وہ یہ ہے کہ ہر سال ہم اس عزاداری سید الشہداء کو کیوں مناتے ہیں۔ یہی میری تقریر کے لیے مقدمہ بھی ہوگا اور اس سوال کا جواب بھی ہوگا۔ کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور ایک خطیب ممبر پر بیٹھے اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس پر گفتگو ہو جائے اور یہ ہر سال تکرار ہو رہا ہے، اس کا کیا ہدف ہے اور کیا مقصد ہے؟ سوال کیا جاتا ہے بنیادی طور پر ایک جملے کا اگر اس کا جواب دے کر آگے بڑھوں تو مقتل کی ایک کتاب ہے جسے شیری نے مرتب کیا ہے، اس کے اندر اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کا تھا وہی مقصد عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہ ظاہراً ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے مطالب، بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کرتا ہے اگر ہم یہ اس بات پہ قائل ہو جاتے ہیں۔ برخلاف اس شخص کے جو کہتا ہے امام علیہ السلام معصوم ہیں، اس کا اپنا قول و عمل ہے، اس کا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا کردار ہے، اس کو ہم اپنا نمونہ عمل نہیں بنا سکتے، اس کے لیے آسانی ہے۔ برخلاف اس کے بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں، شہدائے کربلا کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں، اور وہی مقصد جو قیام امام حسین علیہ السلام کا تھا عزاداری سید الشہداء کا بھی ہے۔ اس سے ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کیونکہ آپ کی خدمت میں خود سرکار سید الشہداء کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے کلمات کی تلاوت کر چکا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد امت محمد کی اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور یہی ہم نے طے کیا کہ یہی ہدف بھی عزاداری سید الشہداء کی برپا کرنے کا ہدف بھی یہی ہے۔ تو بس ہدف ایک ہوا، اس کے راہ کے راہی بھی ایک ہی سب کے ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے امام معصوم کی ہمراہی میں سن 61 ہجری میں اپنا کارنامہ انجام دے کر دین کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس پر اپنے کاندھوں پر آنے والی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ یہ ذمہ داری اب ہمارے کاندھوں پر ہے اور ہم نے اس اپنی عظیم ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش کرنا ہے۔ یوں تو اس عزاداری سید الشہداء کا ایک اور اہم مقصد بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے اس تقریر کے لیے دوسرا مقدمہ قرار پائے گا۔ وہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہو یا ایام ولادات یا شہادات ہو یا بزرگوں کی یاد منانا ہو یا تاریخ کا مطالعہ کرنا ہو، ان سب کا ایک عظیم مقصد ہے۔ دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کی زندگیوں کے تمام گوشوں کا دقیق مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کی تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد اس راز کو کشف کریں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، کامیاب و کامران رہے، جس کی وجہ سے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس راز کو کشف کریں اور اسی راز کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی کا معنی ہے نمونہ عمل قرار دینا۔ اور ان اقوام اور ان اشخاص کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کریں جنہوں نے طول تاریخ میں اس قرۂ ارض پر ذلت و رسوائی کا نشان بن چکی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ
ذلت ہی حاصل کی ہے، پسپا ہی ہوئی ہیں وہ قومیں، ان کے زوال، پستی اور انحطاط کا راز بھی معلوم کریں اور اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ملت اور معاشرے کو بھی بچائیں۔ یہ تو عظیم مقاصد ہوئے عزاداری سید الشہداء اور ان مجالس و محافل کا ایک یہ ہے، وہی مقصد ہے جو قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ ہم بھی اسی کے راہ میں، اسی ذیل میں، اگرچہ بہت فرق ہے لیکن اسی ذیل میں، اسی راہ میں، اسی سلسلے میں ہم بھی کھڑے ہیں۔ دوسرا ہدف یہ ہوا کہ ان کی مقدس زندگیوں سے اپنے لیے وہ راز کشف کریں، وہ حقائق کشف کریں جس کی وجہ سے یہ زندہ و جاوید ہیں، اور ہم بھی اسی چیز کو فالو کریں اور ان اقوام یا یزیدیت کی جو ذلت اور رسوائی ہے اس کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بھی معلوم کریں اور انحطاط کے عوامل بھی معلوم کریں اور ہم خود اس سے بچیں اور اپنے معاشرے کو بچائیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ دوسرا مقدمہ تھا۔ تیسرا ایک مقدمہ مختصر سا بیان کروں اور آگے بڑھوں تاکہ مطالب کو بیان کرنے میں آسانی رہے۔ تمام عقلاء عالم کا اس بات پر اتفاق ہے اور حوزہائے علمیہ میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہر شے چاہے اس کا تعلق مادیات سے ہو یا روحانیات سے ہو، اس کا ایک اثر وضعی اور طبعی ہوا کرتا ہے جو اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔ اس اصول کے پیش نظر آپ توجہ کریں، ہمیشہ اتحاد اتفاق کا ایک اثر وضعی اور طبعی ہے، اسی طرح انتشار افتراق کا بھی ایک اثر وضعی ہے، اسی طرح سچ کا بھی ایک اثر وضعی ہے اور جھوٹ کا بھی ہے، محبت کا بھی، نفرت کا بھی، ایثار کا بھی، قربانی، جذبہ، بہادری، ہمت، مسلسل جد و جہد، ان سب کے جہاں پر اثر وضعی اور طبعی ہے، اس کے ازداد کے اوپر بھی وہ اثر وضعی اور طبعی حقیقتاً و یقیناً مرتب ہو کے رہتا ہے، یہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض کا اثر وضعی فوراً ظاہر ہو جاتا ہے اور دکھائی دیتا ہے، بعض کا اثر وضعی دیر سے ظاہر ہوتا ہے یا دکھائی نہیں دیتا۔ مثلا ایک انسان زہر پی لیتا ہے، اگر اس کو پانی سمجھ کے پی لے، شرعی طور پر وہ اس پر اثر شرعی مرتب نہیں ہوتا، شریعت کی طرف سے اس کو سزا نہیں، اس لیے کہ وہ پانی یا آب زمزم سمجھ کے پی رہا تھا، لیکن اس کا اثر وضعی حتماً، چاہے یہ بندہ جتنا بھی بڑا مومن ہو، اثر وضعی حتماً اس پر ظاہر ہو کے رہے گا اور یہ فوراً اثر کرے گا۔ لیکن جو معنوی اثرات ہیں وہ دیر سے اور غیر محسوس انداز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بس اس فارمولے کو دیکھتے ہوئے آگے ایک جملے کی طرف نگاہ کریں کہ اگر ہم اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، یقین محکم کے ساتھ مسلسل کسی چیز پر گامزن ہیں تو یقیناً وہ حتماً اگرچہ کم ہوں، اگرچہ دیر سے ظاہر ہوں، اس کے اثرات یقیناً مرتب ہوتے جاتے ہیں اور اسی طرح منتشر رہیں، متفرق رہیں، اختلاف رکھیں، نفرت رکھیں، بغض رکھیں، ہر ایک سے دور رہیں، ہر ایک سے تعلق رہیں، لاابالی رہیں، یقیناً اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہو کے رہتے ہیں، اور یقیناً جب وہ ایک مدت گزر جاتی ہے تو ایک لاوے کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، تب انسان ہوش میں آتا ہے، لیکن اس وقت ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اقوام عالم اور قرۂ ارض پر بسنے والی تمام اقوام کا اول خلقت سے لے کر اب تک ان تین مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لیں، مطالعہ کریں اور اس بات کو کشف کرنے کی کوشش کریں کہ بعض اقوام، بعض قومیں، بعض اشخاص اس قرۂ ارض پر نمودار ہوئے اور بہت
بہت جلد ہی اس کائنات میں ایک بہت بڑا اور عظیم مقام حاصل کیا، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عمل بن گئے، اور ان کی عزت و عظمت اور شہرت کا تاریخ میں آج بھی تذکرے موجود ہیں۔ ان کا راز کیا ہے؟ اور اس کے برخلاف کچھ قومیں ہمیشہ پسپا ہوئی اور منتشر اور متفرق رہی، پٹتی رہی، بالآخر لوح کائنات سے حرف غلط کی طرح مٹ گئی۔ اس کا راز کیا ہے؟ آپ سابقہ مقدمات کی روشنی میں دیکھیں گے تو ایک ہی راز نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قومیں یقین محکم کے ساتھ، پہم عمل کے ساتھ متفق ہو کر، متحد ہو کر، یکجا ہو کر، یک دل یک زباں ہو کر آگے بڑھی، انہوں نے یقیناً اس برائے ارض پر کارہائے نمایاں انجام دی، اور وہ زندہ ہیں۔ اور وہ قومیں اس کا بھی راز کشف کر لیں جنہوں نے ہمیشہ ذلت و پستی ان کا مقدر بن گیا، اور وہ ہر کسی سے پٹتی رہی، اور آج ان کا نام غالب بن چکا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ یہ قومیں منتشر، متفرق، کمزور، بد عقیدہ اور شک و تردد اور تذبذب میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے آج ان کا وجود اس قرۂ عرب میں نہیں ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ مثالیں دیکھنا چاہیں تو تاریخ اسلام اور تاریخ بشریت سے بری پڑی ہے، لہذا مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وقت میرے پاس کم ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ بس اس قانون کو سامنے رکھ کے اب تک 3 مقدمات اور اس گفتگو کے سلسلے میں ہم نے یہ کشف کیا ہے کہ یقیناً کامیابی اور ناکامی کا راز چاہے افراد میں ہو، قوموں میں ہو، ملتوں میں ہو یا مذاہب میں ہو، اس میں اتحاد و اتفاق، یقین کامل اور مسلسل جد و جہد اس کا لازمی نتیجہ رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ اقوام، وہ لیڈر، وہ رہنما، وہ رہبر جس کے لیے کچھ ایسے افراد مل جائیں جو ایک ہی نظر رکھتے ہوں، ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں، وحدت نظر ہو، وحدت عمل بھی ہو، وحدت فکر، وحدت عمل کے ساتھ میدان میں اتریں، اور جس چیز کے پر اترے ہیں اس پر یقین کامل بھی رکھتے ہوں، وہ خوش نصیب ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص عظمت کی بلندیوں کو چھو رہا ہو، اس کے پیروکار، اس کے ہمراہی بھی ایسے ہی ہو۔ اگرچہ رہبر اور رہنما جتنا بھی عظیم ہو، لیکن اس کے ساتھ دینے والے اگر ان صفات کے مالک نہیں ہیں، اپنے ہدف پر مشکوک، شک میں مبتلا ہیں، عمل کے اعتبار سے لاؤبالی ہیں، سست ہیں، یا وحدت نظر نہیں رکھتے رہبر کے ساتھ، یا وحدت عمل نہیں رکھتے ہیں، یا وہ متحد اور متفق نہیں ہیں، آپس کے افراد کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ جب آپس کے اندر خلا پیدا ہوتی ہے تو دشمن کو گھسنے کا موقع ملتا ہے۔ تو چاہے وہ اس کا رہبر اور رہنما جتنا بھی عظیم ہو، کامیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا سرکار انبیاء کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، بہت سارے مقامات پر اسی لشکر کی افراتفری کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ خود مولائے کائنات معاویہ اور عمر سعد کی تباہی کے لیے 2 قدم کا فاصلہ تھا، پیچھے لشکر کے اختراق نے مولا کو ہمیشہ کی خون کے آنسو رلا دیا۔ اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو جھکا دیا تھا، لیکن اسی لشکر نے امام علیہ السلام کے لشکر کو فنا کر دیا، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو خون کے آنسو رلا دیا۔ اب ان شخصیتوں کی عظمت اسی طرح انبیاء کی تاریخ میں دیکھیں، جو قومیں متفرق رہی، منتشر رہی، وہ خود بھی پامال ہوئی اور اپنے رہبروں کو بھی انہوں نے رلایا ہے۔ اس کے برخلاف وہ قومیں جنہوں نے اتفاق و اتحاد اور یقین محکم کے ساتھ مسلسل اس راہ میں جد و جہد کی ہو، اگرچہ ان کی جد و جہد کی رفتار سستی کیوں نہ ہو، انہوں نے تاریخ بشریت میں اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے۔ ایک بہت بڑے محمد والے
اقبال نے فرمایا تھا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اگر مرد بننا چاہتے ہو، شمشیر کو ہاتھ میں لے کر آ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو آئے حکیم امت بیان کر رہے وہ شمشیر کون سی ہونی چاہیے آپ کے پاس؟ سب سے پہلی تلوار آپ کے یقین ہونی چاہیے۔ جس ہدف پر آپ نے قدم رکھا ہے، جس ہدف کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے، پھر مسلسل عمل ہونا چاہیے، پھر آپ کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے اس کم میں موجود، اس لشکر میں موجود افراد کے ساتھ آپ کی محبت و مہربانی ہونی چاہیے۔ یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، وگرنہ تاریخ بشریت نے ثابت کر دیا ہے، اور یہ مسلمہ اصول بھی ہے کہ کبھی بھی اسلحے کی زور پر اقوام کو فتح نہیں کیا جا سکتا، افرادی قوت کی زیادتی کی وجہ سے اقوام کو فتح نہیں کیا جا سکتا، جسمانی طاقت سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر شمشیریں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے بہت کم بھی ہوں تو انسان فتح یاب ہوتا ہے۔ اس کی واضح اور بین مثال واقعہ کربلا ہے۔ لہذا وہ قومیں عظیم ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، وہ رہبر بھی خوش قسمت ہیں جن کے افراد ایک اچھی خاصی تعداد ایک نظریہ رکھتی ہو اور یقین بھی رکھتی ہو اور اس راہ پر عمل بھی کرتی ہو۔ تمام انبیاء و اولیاء میں سے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اس راہ میں منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں امام حسین علیہ السلام کی ذات منفرد و ممتاز ہے، اس سلسلے میں بھی منفرد و ممتاز ہے۔ خود سید الشہداء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اصحاب آوان و انصار عطا کیے ہیں وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ یقیناً آپ ان اصحاب و انصار کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ ایک مختصر سا خاکہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مطالعہ کریں اور دیگر ائمہ و انبیاء کے ساتھ یا اقوام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے زندگیوں کا مطالعہ بھی کریں گے۔ امام علیہ السلام کا یہ قول انتہائی صادق و سچا نظر آئے گا۔ امام علیہ السلام نے جو فرمایا، جو اصحاب اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں کسی کو عطا نہیں کیے، فخر کر رہے ہیں۔ بس آئیے یہ شہدائے کربلا جن کی یاد منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہر سال 1400 سال سے اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہے اور عرض کیا ابتدائی مقدمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں ان مطالب کو سننے کی کوشش کریں تو بات واضح ہو جائے گی۔ ہم نے کہا جو ہدف ان شہدائے کربلا کا تھا، آج ہماری اس عزاداری اور ہمارا بھی ہدف ہی۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا؟ کوئی اگر یہ کہتا ہے نا میں معاشرے کی اصلاح میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کو اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہتا؟ بس یہی آداب شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے بھی ہیں۔ بس میدان بھی وہی ہے، اہداف بھی وہی ہیں، سلسلہ بھی وہی ہے۔ ہم رہبر اور رہنما اور نمونے عمل بھی انہی کو قرار دیتے ہیں۔ بس ایک چیز کی ضرورت رہتی ہے، بس اس چیز کو پورا کر دیں، یقیناً و یقیناً انسان اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر سن 61 ہجری میں یہ شہداء اس مقام پر پہنچے تھے۔ اس کی ایک دلیل بیان کر کے آگے بڑھوں۔ ایک شخص آیت اللہ العظمہ سید سستانی دام ظلہ العالی کی خدمت میں آیا، کہا میرے 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں داعش کے مقابلے میں جام شہادت نوش کر چکے اور ان کی لاشیں بھی نہیں ملی ہیں۔ اب سوال یہ ہے میں ان کی علامتیں قبریں بنا کر اپنے دل کو تسکین دینا چاہتا ہوں، آیا اپنے منطقے میں ان شہداء ان فرزندوں کی علامتی قبریں بنا کر میں وہاں جا کر فاتحہ خوانی کروں اور اپنے دل کی ٹھنڈک محسوس کروں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ دلیل میں کس لیے پیش کر رہا ہوں
اس بات کے لیے پیش کر رہا ہوں جو کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر اسی سلسلے کے اندر رہ کر اسی یقین کے ساتھ انہی شرائط کے ساتھ اس عزاداری میں رہتے ہوئے کوئی انسان اپنی جان قربان کرتا ہے اس راہ میں، وہ بھی ان شہداء کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس پر دلیل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو سید سستانی دامت اللہ العالی نے فرمایا نہیں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کی علامتی قبریں اپنے منطقے میں بنائیں اور اس کی زیارت کرتے رہیں۔ آپ جائیے شہدائے کربلا کے پاس، کربلا کی سرزمین میں جائیے اور ان شہداء کی زیارت کرو، یقیناً یہ تیرے 4 فرزند وہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک مرجع عالی قدر کا بیان ہے، بس اس سے ثابت ہوتا ہے آج بھی اگر کوئی موجودہ حالات میں تمام ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے بیان کی ہیں میدان میں آ کر اپنی جان نچھاور کرتا ہے تو وہ بھی شہدائے کربلا کے راہ میں اس کا راہی ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، تاریخ کی دائمی جنگ میں ہر روز عاشوراء اور ہر سرزمین کربلا ہے، اس کی روشنی میں کوئی شخص ان شرائط کے ساتھ جس سرزمین پر جام شہادت نوش کرتا ہے تو وہ سرزمین کربلا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کربلا کوئٹہ، کربلا گلگت و بلتستان، کربلا مینا، کربلا غنا، اسی لیے تو کہتے ہیں۔ اور جس دن یہ شخص اپنی شہادت پیش کر رہا ہوتا ہے وہ دن عاشور کا دن ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس جملے کا مطلب تاریخ کی دائمی جنگ میں ہر دن عاشوراء اور ہر زمین کربلا ہے۔ بس تمام شرائط مجتمع ہیں، ایک شرط کی ضرورت ہے بس، یعنی منزل بہت قریب ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی مہربانی ہے، یہ خدا کا کرم ہے، یہ ائمہ اہل بیت کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس راہ پر گامزن کر دیا ہے جو ہم اس میں قائم و دائم ہیں، پورے عقیدے کے ساتھ اس میدان میں موجود ہیں۔ بس ایک شرط جس کو ہم میں سے ہر فرد نے فردن محقق کرنا ہے، یہ شرط ہے۔ وہ شرط پیغام شہدائے کربلا کے ضمن میں، ان کی زندگی کے حالات کے ضمن میں بیان کروں۔ واقعہ کربلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے۔ قرۂ ارض پر بسنے والے ہر انسان، بلکہ جس پر انسان کیا، بعض روایات کی روشنی میں آسمان میں موجود فرشتوں نے تعجب کیا، ان کے صبر و استقلال، ان کے یقین محکم اور ان کی ایثار و قربانی۔ یہاں پر دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا عجیب لشکر ہے جس کو تشکیل دینے کے لیے 4 قسم کے افراد شامل ہیں۔ اس میں بوڑھے لوگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں اور عورتیں۔ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ کبھی بھی کامیابی کے لیے افرادی قوت یا سب جوان ہوں یا مادی اسلحہ ہو وغیرہ وغیرہ شرط نہیں ہے، شرائط اور ہیں۔ بس اس لشکر کے اندر بیمار بھی موجود ہیں اور لشکر انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کے اندر کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک تمام عالم بشریت کے لیے نمونہ عمل بن گیا، جس کی وجہ سے آج زندہ ہے، اور ان کے پاس کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے اس دور کے جدید وہ تمام طاقتیں، وہ تمام قوتیں، وہ سارا لشکر، وہ سارا اسلحہ جس کو اس طرح شکست سے دوچار کر دیا کہ ان کی شکست کا کی جو پستی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سن 61 ہجری سے لے کر اب تک تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، آج بھی آپ عزاداری سید الشہداء برپا کرتے ہیں تو اس کی بقیہ نسلیں تڑپ کر چیخ کر کہتے ہیں کہ اس کو روکو۔ یہ ان کی ذلت اور پستی اور حقارت
کی انتہا ہے کہ آج وہ حسین کا نام سنتے ہی وہ تحمل نہیں کر سکتے، اس طرح تڑپتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کہیں، ان کو کچھ بھی نہ کہیں، آپ صرف عزاداری کرنا، پھر بھی تحمل نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ عظمت شہدائے کربلا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ شہدائے کربلا میں سے جو چیز ان کے پاس اہمیت کی حامل تھی، تعداد بھی کم ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا لشکر، تاریخ بشریت کا سب سے چھوٹا لشکر اور تاریخ بشریت کا سب سے انوکھا لشکر اور تاریخ بشریت کا سب سے نہتا لشکر جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، لیکن فتح ایسی کہ تاریخ بشریت میں کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی لشکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام بشریت کے لیے ہر جہت سے نمونہ عمل اس کربلا کے اندر موجود ہے۔ بس اس راز کو عرض کیا ہے، عزاداری سید الشہداء کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ اس راز کو کشف کریں اور اس کے مطابق ہم بھی عمل کریں، اس راہ پر ہم بھی گامزن ہوں۔ بس اس راز کو کشف کرنے کی کوشش کروں گا۔ شہدائے کربلا کے اندر ایک اہم راز یہ تھا کہ وہ اپنے اس ہدف پر جس کے لیے وہ مدینے سے نکلے تھے، مکے سے نکلے تھے، راستے میں ملے تھے، یقین محکم رکھتے تھے اور اس پر مسلسل عمل پیرا بھی تھے۔ اگرچہ پاپیادہ چل رہے تھے، فوجے اشقیاء گھوڑوں پر سوار، یہ پاپیادہ ان کی رفتار آرام ہے، سست ہے، اور دوسرا یہ ان کے اندر ایثار و قربانی ہے، تیسرا عامل ان کے اندر محبت و مودت ایسی ہے آپس میں کہ یزید اور یزیدیت اور شیطان نے اپنی تمام طاقتیں صرف کر دی کہ ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرے یا فرزند زہرا سے دور کر دے، ممکن نہیں رہا اور وہ ناکام نہ ہوا۔ تاریخ کربلا کے اندر آپ نہیں پائیں گے کوئی ایک شخص بھی دوسرے سے ذرا پیچھے ہٹا ہو یا فرزند زہرا سے اٹھ کے چلا گیا۔ تمام شیطانی طاقتیں ناکام ہوئی کہ اس کی ان کے اندر درمیان سے راہ نکالے، کوئی فاصلہ ایجاد کرے۔ کربلا کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے، باپ کی یہ تمنا ہے، دیکھو وہ خوبیاں، باپ کی یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا میرے بھتیجوں میرے بھانجوں مجھ پر سبقت لے جائے، میں اپنے بیٹے کو پہلے قربان کروں، میرے بھتیجے بھانجے بعد میں قربان کروں۔ عجیب، یہ انسان ہے یا ملک؟ ان کے اندر درد نہیں ہے، فرزند اپنے جگر پارے جگر سے محبت نہیں، یہ چاہتے ہیں، ہر باپ یہ چاہ رہا ہوتا ہے، کسی خاص باپ کی بات نہیں کر رہا، کہ میرا لخت جگر میرے بھانجوں اور بھتیجوں اور دیگر افراد سے پہلے قربان ہو۔ بہن یہ چاہ رہی ہوتی ہے میرا بھائی بقیہ تمام افراد سے پہلے میدان کارزار میں قربان ہو۔ ایک بھائی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائیوں اور دیگر ماموزاد چاچزاد تمام افراد پر میں سبقت کروں اور میں قربان ہو جاؤں۔ عجیب کشمکش ہے، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، کس عنوان سے؟ وہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے میں گلے لگا، جو مصیبت اس کی طرف آ رہی ہے کہ آپ ہٹو، اس مصیبت کا سامنا میں کرتا ہوں۔ دوسرا آتا ہے آپ پیچھے ہٹے، اس مصیبت کا سامنا میں کرتا ہوں۔ تیسرا آتا ہے آپ پیچھے ہٹے، اس مصیبت کا سامنا میں کرتا ہوں۔ یہ پیغام شہدائے کربلا ہے۔ آج اگر ہم اس سیرت پر عمل کرنا چاہیں، کسی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آئیے سینہ تان کر، اے مومن آپ پیچھے ہٹیے، اس قربانی اس مصیبت کو میں اپنے سینے پہ سجا دیتا ہوں۔ یہ پیغام ہے۔ یہاں تو مردوں کا کیا تذکرہ، خواتین اپنے شوہروں کو دلہے کی طرح سجا کر، مائیں اپنے بیٹے کو دلہے کی طرح سجا کر میدان کارزار کی طرف روانہ کرتی ہے اور نصیحت کرتی ہے، بیٹا سب سے پہلے قربانی پیش کرنا، اور فرزند زہرا کی راہ پر قدموں پر اپنی جان قربان کرتے وقت ذرہ برابر کوتاہی کی تو دودھ نہ بخش دو۔
یہ ہے پیغام کربلا، یہ ہے شہدائے کربلا۔ آیا ہم میں اتنی جرأت ہے ہم یہ کہیں کہ جائیں اور اپنے فرزندوں سے کہیں کہ سب سے پہلے اپنی جان قربان کر دے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کو برداشت نہیں کروں گا؟ یہ ہے پیغام کربلا جس کی وجہ سے انقلاب برپا ہوا۔ اور یہ مائیں جب اپنے ان لخت جگر ان فرزندوں کو میدان کارزار میں فوج اشقیاء کے تیر و تلواروں کے سائے میں دیکھتی ہیں اور اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہوئی دیکھتی ہیں اور سرزمین کربلا میں ان کے جسموں سے خون کے فوارے نکلتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس کے باوجود مجال ہے ان کی زبان سے کچھ تک نکلے، بلکہ ان کی زبانوں سے شکر باری تعالیٰ ادا ہو رہا ہے۔ یہ ہے پیغام کربلا۔ اگر آپ بھی اس مشن میں ہیں، ہم بھی اس راہ میں ہیں، تو یہ صورت ان سیرتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس منزل پہ لا کر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر نہ کسی اسلحے کی ضرورت رہے گی، نہ کسی تعداد کی ضرورت رہے گی، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ انقلاب خود بخود برپا ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ کوئی کہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا، رشتہ داری تھی، کوئی ماموزاد تھا، کوئی بیٹا تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بہنجا تھا۔ ایک گروپ اس کا ایسا ہے جو اصحاب انصار عوام پر مشتمل ہے، دوستوں پر مشتمل ہے، جن سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور اس کی تعداد آپ گنے تو انگلیوں میں گن سکتا ہے انسان۔ یہ میدان کربلا میں اپنے امام مظلوم کے ساتھ جب شامل ہوئے تھے، انہوں نے اپنے لیے ذخیرے کے اعتبار سے پانی اکٹھا کیا تھا۔ فرزند زہرا نے جب حر کا لشکر آیا اور حر کا لشکر اپنی موت آپ مر رہا تھا، یہ کون سا لشکر ہے؟ یہ لشکر یزید ہے۔ یہ کون سا لشکر ہے جو فرزند زہرا کو قتل کرنے آیا ہے یا گرفتار کرنے آیا ہے؟ یہ کون سا لشکر ہے؟ یہ اولاد رسول کو ہراساں کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرزند زہرا حکم دیتے ہیں اصحاب کو اس پانی کو تقسیم کر دینے کے درمیان۔ کوئی سوال کرے فرزند زہرا یہ دشمن ہیں، 2 قدم آگے چل کر یہ ہم پر حملہ آور ہوں گے اور یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے صحرا میں، پانی کے بغیر ہم بے موت مارے جائیں گے آگے۔ فرزند زہرا ایثار کی اعلی درجے پر فائز ہیں، مجال ہے کسی کی کوئی انکار کرے۔ سب نے آگے بڑھ کر پانی پلایا اس لشکر کو جو بے موت مارا جا رہا تھا، پانی پلا کر زندہ کیا، اور خود جب میدان کربلا میں آئے اس سرمایے سے بھی خالی ہیں۔ یہ اصحاب اب دیکھ رہے ہیں جب سے شامل ہوئے ہیں، جو ذخیرہ پانی کے اعتبار سے تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس سے جہان زبانوں پر آ رہی ہے، جہاں بلب ہیں چند لمحوں بعد شاید ان کی جان نکل جائے۔ 3 دن کی بھوک اور وہ آفت کی گرمی اور وہ سرزمین کربلا کی وہ تپتی ہوئی ریت، اور سامنے لشکر یزید کا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ٹٹی در لشکر جو اسلحے کی جنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے سرزمین کربلا کو تھرا رہا ہے۔ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، شراب اور کباب میں مست ہیں، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ تعداد ہے، انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں، اور اب تک بھی یہ بے سر و سامان تھے، اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ یہ بھی جانتے ہیں۔ جو بھی جاتا ہے سرزمین کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بے غور و کفن وہاں پڑا رہتا ہے، اور یہ انجام اور ظاہری طور پر کوئی نفع مادی عاجل بھی نہیں دکھائی دیتا۔ الغرض کوئی بھی خوبی نہیں سوچتی فرزند زہرا کا ساتھ دینے میں۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنے اس عقیدے کے لیے، اپنے اس عہد و پیمان کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے جس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، ظاہری طور پر تمام طاقتیں اس طرف، سارے نقصانات اس طرف، اس کے باوجود سب ایک میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی ہر ایک کی کوشش یہ ہے،
حبیب ابن مظاہر کہتا ہے مسلم ابن اوسجہ آپ پیچھے رہو، سب سے پہلے میں قربانی پیش کروں. دوسرا کہتا نہیں آپ پیچھے رہیں، پہلے میں قربانی پیش کروں. تیسرا عجیب منظر ہے ان اصحاب میں بھی، کیا ملنے والا ہے، کیا تقسیم ہو رہا ہے جس کے لیے ہر کوئی دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. موت کے لیے ہر ایک تیار ہے. خوف نامی چیز کو ان کے چہروں سے عیاں نہیں ہے. یہ معصوم نہیں ہے، بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی خوف کا اثر ان پر نہیں ہے، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی امان نامہ ان کو ذرہ برابر منحرف کرنے سے ناکام ہے. ہر ایک یہ چاہ رہا ہوتا ہے دوسرے کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دے. سب سے پہلے میں اپنی جان کو اس راہ میں قربان کر دوں. یہ ہے پیغام کربلا، یہ ہے پیغام شہداء کربلا. اگر اس راہ ہدف ایک ہے، راہ ایک ہے، وہی چیز اسی کو برپا کرنا ہے، اس سیرت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. درود پر محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عجیب منظر ہے. ان جملوں کو جو میں نے بیان کیا ہے مسلمانوں نے بھی بیان کیا ہے اور کافروں نے بھی بیان کیا ہے اور اہل سنت نے بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا ہے کہ کربلا کے میدان میں کوئی ایک شخص ایسا آیا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ آپ پہلے قربانی دیں بعد میں دیکھوں، یا وہاں سے تیر آیا ہو اس تیر سے اپنے آپ کو بچایا ہو اور اپنے ساتھی کو قربان کیا ہو. بلکہ یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا، تیروں کی بارش میں ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا میرا ساتھی محفوظ رہے، فرزند زارا محفوظ رہے. اور آپ نے تاریخ واقعہ کا، تاریخ کربلا کا مسلم اور تسلیم شدہ واقعہ ہے کہ عصر عاشور کی نماز کے لیے جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام اور فرزند زارا کی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جو بھی تیر آتا تھا اگرچہ تیر مخالف سمت میں ہے دوسری طرف جا رہی ہے، بڑھ کر اس تیر کو اپنے سینے پر سجا دیتے ہیں. ان سیرتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ فرزند زارا کو ان سے امید تھی. بس اگر ایک نقطہ بیان کر کے آگے بڑھوں، میرے پاس وقت انتہائی قلیل ہے. اگر یہ لوگ حبیب ابن مظاہر اپنے وطن میں ہوتے، عباس علمدار اپنے وطن میں ہوتے، یہ لوگ اپنے اپنے جگہوں پر ہوتے یا الگ الگ کہیں مسلح بچھا کر عبادت میں مشغول ہوتے تو یہ واقعہ برپا کر سکتے، یہ انقلاب برپا ہو جاتا. قطعاً نہیں. یہ جب مجتمع ہوئے اور ایسے مجتمع ہوئے کہ ان کے درمیان ذرہ برابر فاصلہ نہیں ہے، تب یہ انقلاب برپا ہوا ہے. بچہ بھی متحد ہے، خاتون بھی متحد ہے، بوڑھا بھی اور جوان بھی اور بیمار بھی، تب یہ انقلاب برپا ہوا ہے. تب یہ انقلاب برپا ہوا جس کی وجہ سے یہ دین باقی رہا ہے. وگرنہ دین اسلام 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دین دم توڑ چکا تھا. بس افتراق کی صورت میں بس فرزند زارا کی امید یہ تھی، چاہ رہے تھے کہ میرے یہ اصحاب میری راہ پر جان قربان کریں اور یہ انقلاب کو دائمی کر دیں. ہم سے بھی آج قوم کی امیدیں وابستہ ہیں. فرزند زارا قائد شمال، قائد گلگت بلتستان اگر حد کا پیغام آپ نے سنا، وہ سعید زادہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری امیدیں آپ ہیں، ہم آپ سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں. قوم کے علماء سے پوچھے، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے امیدیں باندھے ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ آ کر مستقبل آپ سنبھالیں. مستقبل آپ سے وابستہ ہے، دشمن آپ کے اس مستقبل سے لرزبان اندام ہے. بس ایک سعید کی یہ تمنا، آپ کے ماؤں بہنوں کی یہ تمنا، وہ مستضعفین جہاں ہر برائی نے، ہر ظالم نے اپنے پنجے گاڑ دیا ہے تباہ و برباد کرنے کے لیے، آپ کے عقیدوں پر حملہ آور ہے، آپ کی عزتوں پر حملہ آور ہے، آپ کے ملک و ملت پر اپنے خونی پنجے گاڑ چکا ہے. ان کی امیدوں کا واحد سہارا اگر آپ اور ہم بھی اس روش پر نہ چلیں، یقیناً تاریخ بشریت میں ہمارا بھی نام رہ جائے گا، لیکن کسی اور عنوان سے. شکر خدا بجا لاتے ہوئے کہ ہم سے ہماری قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، ہم سے ہماری ماؤں بہنوں کی امیدیں وابستہ ہیں، ہم سے ہمارا دشمن خوف زدہ ہے،
بس اتنی بات ہے کہ ہم بس متحد اور متفق ہو کر سیرت شہدائے کربلا کو اپنا کر اس میدان کو نہ چھوڑیں اور اس پر مسلسل عمل کریں گے، یقیناً ہماری کامیابی یقینی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل بس محمد۔ آج کا پیغام شہدائے کربلا کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ہے، چونکہ شہدائے کربلا نے فرزند زہرا کو مایوس نہیں کیا، سرکار حبیب کبریا کو مایوس نہیں کیا، زہرا سلام اللہ علیہا کو مایوس نہیں کیا۔ ہر ایک یہ تمنا تھی کل حضرت زہرا کو کیسے منہ دکھائیں، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کل رسول خدا کو کیسے منہ دکھائیں، مایوس نہیں کیا۔ آج ہم بھی اس میدان میں کھڑے ہیں، قوم اور ملت کی مائیں بہنیں جو اس وقت مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں، کفر اور باطل اور منافقین نے ایکا کر لیا ہے، اتحاد کر لیا ہے۔ پوری قرۂ عرض پر آپ گھوم کر دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی اہل تشیع بچتے ہیں ظلم و تشدد کا شکار ہیں، اور ان کی امیدیں ان کا مرکز حوضہ علم نجف اشرف ہو اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، یقیناً کل حضرت زہرا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لہذا آپ کربلا میں یہ تو تھا شہدائے کربلا کا ایک منظر، آپ سید الشہداء کی طرف دیکھیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے بھی میدان کربلا میں ہر اس چیز کو جس کی نسبت سید الشہداء کی طرف تھی اپنے ہاتھوں سے قربان گاہ کربلا میں قربان کر دیا۔ سب سے پہلے اپنی آوان، محبوب ترین آوان اصحاب قربان کر دیا۔ جب اپنوں کی باری آئی تو ایک ایک کر کے سب کو میدان کارزار میں بھیجا اور سب کی قربانیاں پیش کر دی۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ فرزند زہرا نے اپنے دل کی قوت، آنکھوں کی روشنی، پیری کا سہارا، شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بھی اس میدان کارزار میں فدا ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ جب تذکرہ شہزادہ علی اصغر تک آ گیا تو سنے کہ سرکار شہید الشہداء کو اس شہزادے سے کتنی محبت و الفت تھی۔ میں اپنے الفاظ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں کہ یہ جب بھی پیغمبر خدا کی زیارت کرنا چاہتے تھے شبیہ پیغمبر کو سامنے رکھ کر غور سے دیکھتے رہتے تھے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا دین کے لیے، حق کے لیے، امت محمد کے لیے اس بیٹے کی قربانی کی ضرورت پڑی تو قربانی کی اجازت دے دی۔ راوی کہتا ہے بہت سارے مقاتل کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے لحوف سید ابن طاؤس کی مشہور و معروف اور معتبر کتاب لحوف کے مطالب کو لے کر آیا ہوں جس نے اس منظر کشی کی ہے کہ جناب علی اکبر کیسے میدان کارزار میں گئے اور کیسے اپنی قربانی پیش کی۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب شہزادہ علی اکبر نے دیکھا سارے آوان و انصار شہید ہو چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکے ہیں، ایک مرتبہ خیمگاہ کا پردہ اٹھایا، فرزند زہرا کے پاس آیا اور اس نے جہاد طلب کیا۔ بس خلاصہ کر رہا ہوں کس انداز سے اس نے جہاد طلب کیا ہوگا اور فرزند زہرا کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرزند زہرا راوی کہتا ہے فَأَذِنَ لَهُ، اجازت دے دی، لیکن عزیزو اجازت تو دے دی لیکن امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے ذرا اس کا مشاہدہ کیجئے۔ راوی کہتا ہے اجازت تو دے دی ثم نظر النظرة آئس منه، لیکن ایک مرتبہ اجازت دینے کے بعد مایوسانہ نگاہ دوڑائی، مایوسانہ نگاہ دوڑانے کے بعد عزیز الراوی کہتے ہیں فبکا علیہ السلام، ایک مرتبہ
سید الشہداء نے گریہ کرنا شروع کر دیا. عزیزو تمام شہداء کو، تمام اصحاب و آوان انصار کو امام حسین علیہ السلام نے میدان کارزار کی طرف رخصت کیا تھا، لیکن یہ وہ شہزادہ ہے جس کو رخصت کرنے کے بعد 3 مرتبہ گریہ فرمایا ہے. ان 3 مرتبہ میں سے پہلا مرتبہ یہی ہے کہ جب اجازت دی ہے تو سرتا پیر ایک نگاہ دوڑائی، گویا شبیہ پیغمبر کی آخری زیارت کر رہے ہوں، اور اب بکا اور گریہ کرنا شروع کر دیا اور رب کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہم شہد فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزو وقت کی کمی کی وجہ سے ترجمہ سے گریز کروں اور راوی کہتے ہیں فتقدم نحو القوم. ایک مرتبہ یہ شہزادہ میدان کارزار کی طرف بڑھا وقتل قتالا شدیدا، اور بہت زبردست جنگ کی، وقتل جمعا کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا. فرجع الی ابیہ، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے تھک گئے، ایک مرتبہ پھر بابا کی طرف پلٹ کے آئے. عزیزوں میں نہیں سمجھتا میرے مولا کا کیا عجیب امتحان ہے. شہزادہ کو معلوم ہے میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے. ایک مرتبہ شہزادہ پھر سے امام کے پاس تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا ابتی اللہ تجو قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی فهل الى شربت من الماء سبیل. یہ جملہ سننا تھا. راوی کہتا ہے فبکل حسین علیہ السلام. یہ دوسری مرتبہ شہزادے کے سامنے مولا گریہ کر رہے ہیں. گریہ فرمانے کے بعد فرمایا وا غوثا یا بنی این لی الماء، اے میرے بیٹے میرے پاس پانی کہاں ہے. دوسری کسی روایت کی روشنی میں بیٹا جان آپ سے تو میں زیادہ پیاسا ہوں، آپ کی زبان سے میری زبان زیادہ خشک ہے. عزیزو میرے مولا نے جب یہ علی اکبر کی حاجت پوری نہیں کر سکا، شاید گریہ اسی لیے کیا ہو. ایک مرتبہ شہزادہ پھر میدان کارزار میں مولا نے فرمایا فقاتل قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے اور جنگ کرو بیٹا، تیرا دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کرے گا کہ اس کے بعد تجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی. راوی کہتا ہے وقتل اعظم القتال، شہزادے نے بہت عظیم جنگ کی. جنگ کرتے کرتے آخر یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا. ایک مرتبہ ایک ملعون نے چھپ کر میرے شہزادے پر وار کیا. اس وار کا ہونا تھا شہزادہ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکا، گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آیا اور ندا بلند کی یا ابتا علیک منی السلام، بابا جان میرا آخری سلام قبول ہو. عزیزو زید بن طاؤس فرماتا ہے شہزادے نے کیا کہا اس کے بعد. بابا جان سنو آدھا جدی رسول اللہ، یہ میرے دادا رسول خدا آئے ہیں. یقرئک السلام، آپ کو سلام دے رہے ہیں. وَيَقُولُ لَكَ عَجِّلِ الْقُدُومَ عَلَيْنَا، جلدی ہمارے پاس آ جائیں. عزیزو اس فریاد کا سننا تھا. یہ آواز جب خیمہ گاہ میں آئی، ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء جس کی دل کی قوت آنکھوں کی بینائی، رسول کی شبیہ اور پیری کا سہارے کی آواز کا سننا تھا. ایک
کارزار کی طرف دوڑے، شہزادے کے پاس آئے۔ یہاں پر سید ابن طاؤس عجیب جملہ بیان کرتا عزیزو، یہ جملہ، یہ واقعہ میں نے کسی اور شہید کے بارے میں نہیں سنا اور نہ پڑھا عزیزو۔ عجیب منظر ہے سرزمین کربلا کا۔ فرزند زہرا شہزادے کے قریب آئے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میرے مولا نے اپنا رخسار شہزادے کے رخسار پر رکھا، نہیں معلوم یہ روش شہزادے کے ساتھ ہی کیوں اپنائی۔ پھر فرمایا یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا جان تیرے زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ جب یہ منظر جاری تھا عزیزو، یہ جملہ بھی میں نے مقتل کے کسی اور شہید کے بارے میں نہیں پڑھا۔ ایک مرتبہ خیمگاہ کا پردہ اٹھا، ایک خاتون برآمد ہوئی۔ راوی کہتا ہے وہ خاتون کون تھی؟ لیکن عزیزو یہ خاتون کسی اور شہید کے لیے میدان میں نہیں گئی تھی۔ اشقیاء کا لشکر ہو اور آپ نے مقام علی اکبر کو آپ نے کربلا میں دیکھا ہے، خیمگاہ کا مقام بھی آپ نے دیکھا ہے۔ یہ خاتون خیمگاہ سے برآمد ہوتی ہے۔ سید ابن طاؤس کہتا ہے وَخَرَجَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ۔ ایک مرتبہ شہزادی سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ بوڑھا باپ کڑیل جوان کے رخسار پر رخسار رکھ کر علی الدنیا بعدک الافا کی صدا بلند کر رہے تھے، بہن سے رہا نہ گیا۔ زینب ایک مرتبہ میدان کارزار کی طرف دوڑی۔ راوی کہتا ہے یہ خاموشی سے نہیں جا رہی تھی بلکہ وہی تنادی، یہ ذریعہ کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ راوی کہتا ہے واہ حبیبا، یہ ابن آخا کی صدا بلند کرتے ہوئے میدان کارزار کی طرف بڑھی۔ جب میدان کارزار میں پہنچی تو راوی کہتا ہے وَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ، ایک مرتبہ وہ صبر کا پہاڑ زینب اولیاء نے اپنے آپ کو شہزادے کے اوپر گرا دیا۔ اب سرزمین کربلا کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ سید الشہداء فرزند زہرا بھی امام علیہ السلام علی اکبر کے رخسار پر رخسار رکھ کر ہیں، اور شہزادی کونین بھی علی اکبر کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیتی ہیں۔ جب یہ مل کر فریاد کر رہے ہو عزیزوں میں سمجھتا ہوں جنت البقیع اور کوہ کربلا میں موجود سب زمان نے فریاد بلند کیا ہوگا، آسمانوں میں گریا بکا بلند ہوا ہوگا، اور زہرا سلام اللہ علیہ بیت کو چھوڑ کر اپنے فرزند کی مدد کے لیے کربلا کا رخ کیا ہوگا۔ إنا لله وإنا إليه راجعون